وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت کم ہے، چند منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں. اس کے بعد اس موضوع پر انشاءاللہ حضرت جو ہے تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا طلب کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. علم دین، اتنا علم سیکھنا. یہ موبائل جیب میں رکھ لیں آپ اپنی، مہربانی ہوگی، جس سے اپنے ضرورت کے مسائل آپ حل کر سکیں. مثلا اگر کوئی انسان تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کے لیے اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ اپنے تجارت کے مسائل حل کر سکے. اگر کوئی انسان کھیتی کسانی کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ اپنے ضرورت کے مسائل حاصل کلام، یہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر انسان کو علم دین حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ 6 بچے ہیں، انہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے. قرآن کو یاد کر کے اپنے سینوں کے اندر انہوں نے محفوظ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو ان کی شان کیا ہے، ان طلبہ کی شان کیا ہوتی ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے. جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں. سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، علم دین جو حاصل کرتے ہیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے. آؤ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، شاید اس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے. آپ کے گھر میں جو انسان اردو پڑھنا جانتا ہے اور جس کو اردو سے تھوڑی سی بھی محبت ہے، اس کے گھر کے اندر ایک کتاب ضرور ملے گی جس کا نام ہے قانون شریعت. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے مصنف ہیں، اس کے رائٹر ہیں شمس العلماء حضرت علامہ شمس الدین علیہ رحمہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد، اللہ اکبر. لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، آپ جہاں بیٹھا کرتے تھے، جہاں بیٹھ کر کے آپ پڑھایا کرتے تھے، جہاں پر آپ کا کمرہ تھا، جہاں آپ کا حجرہ تھا، اس کے سامنے ایک پتھر تھا. اللہ اکبر. اس پتھر پہ بچے جو ہے قدم رکھتے، قدم رکھنے کے بعد کمرے کے اندر داخل ہوتے. آپ کے ایک مرید نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کمرے کو اچھا کرا دیتا ہوں، آپ کے کمرے کے سامنے جو پتھر ہے اس کو ہٹوا دیتا ہوں. آپ نے منع کر دیا. لیکن جب آپ کی نزا کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے مریدین کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے ایک وصیت کی تھی. اور وصیت کیا کی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھ کو دفن کر دیا جائے تو یہ جو پتھر ہے اس پتھر کو میری قبر کے اوپر رکھ دینا. اللہ اکبر. اتنے بڑے عالم دین یہ وصیت کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں سنو سنو، یہ پتھر وہ ہے کہ جس پر بچے قدم رکھ کر کے پڑھنے کے لیے آتے تھے. مجھے اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے اللہ ان بچوں کے قدموں کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضور عدنان میاں صاحب کی بلا. یہ بچے علم دین حاصل کرنے والے اگر قبرستان کے پاس سے گزر جائیں تو قبرستان سے جو قبر کے اندر ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے. وقت بہت کم ہے اور پرمیشن بھی شاید آج کل کم مل رہی ہے. اور خیر ان تمام باتوں کو چھوڑیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے خاندان اعلی حضرت کی ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے.
اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر حضرت کا اعلان کیا جائے، اس کے بعد حضرت کا جو ہے بیان ہوگا، اس کے بعد حضرت مرید فرمائیں گے۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید ہو جائیں، اور جو مرید نہیں ہوئے ہیں وہ ان کا